اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ وار گفتگو ان احادیث کے بارے میں چل رہی ہے جو خلفائے راشدین نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے نقل کی ہے، اور ان روایات کو اہل سنت کے بزرگ علماء اور راویان حدیث نے نقل کیا ہے۔ تو سلسلہ وار حدیث نمبر 15 پہ ہم پہنچ چکے تھے، لہٰذا یہاں پر 15ویں حدیث علامہ شیخ ابو مدین مصری نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قال ابو بکر نے کہا کہ انا لا اتقدم علی رجل، میں ایسے شخص پر سبقت نہیں لے جا سکتا، سبقت نہیں لیتا، قال فی حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء علی علی مرکب من مراکب الجنہ، علی علیہ السلام جنت کے سواریوں میں سے ایک سواری پر سوار ہو کے تشریف لائیں گے، فینادی منادن، اس وقت منادی ندا دیں گے، یا محمد کان لک فی الدنیا والد حسن و اخ حسن، اے محمد آپ کے لیے دنیا میں بہترین والد اور بہترین بائی تھے، اما الوالد الحسن، ہاں مگر جو بہترین والد ہے وہ ابو کا ابراہیم الخلیل، اور وہ ہے حضرت ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہے، وہ آپ کے بابا ہے، بہترین والد میں ہے، والدوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ واما الاخ، لیکن جو بائی ہے، جو بہترین بائی ہے، فعلی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لہٰذا اس روایت کو ابو بکر نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حدیث 16ویں حدیث ہے، اس کے بارے میں علامہ عینی الحیدر آبادی نے نقل کیا ہے۔ رویا عن معقل ابن یسار، معقل ابن یسار نے روایت کی ہے، عن ابی بکر صدیق سے روایت کی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو قال، آپ فرماتے ہیں، علی عطرۃ رسول اللہ، علی جو ہے نا رسول اللہ کے عطرت میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم یہ اس حدیث کو جسے خلیفہ اول نے نقل کیا ہے، آپ بآسانی سے اس آیت کریمہ کے ساتھ، آیت کریمہ کے مصداق میں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، علی بن ابی طالب کی ذات کو، کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے سوائے میرے قرابت داروں کے محبت کے اور مودت کے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا۔ لہذا حضرت محترم، عطرت رسول اللہ میں بقول خلیفہ اول کہتے ہیں کہ علی عطرت رسول اللہ، علی جو ہے عطرت رسول اللہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے جسے حافظ شیخ عبید اللہ الامر التستری حنفی، اور ان میں جتنے بھی روایت یہاں پہ میں اخذ کر رہا ہوں، جتنے بھی روایت میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، وہ تمام اہل سنت کی کتابوں سے میں نقل کر رہا ہوں۔ اور حدیث 17 ہے جسے حافظ عبید اللہ الامر التستری حنفی جو اس نے نقل کیا ہے، باسناد عن سالم، وہ سلسلہ سند کو جو نا سالم ابن مولا تک لے جاتے ہوئے، جو کہ سالم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جو نا غلاموں میں سے ہے، کہ کہتے ہیں الامام علی علیہ السلام قال، کہتے ہیں کہ کنت مع علی فی ارض نعمل، میں علی بن ابی طالب کے ساتھ ایک زمین پر کام کر رہا تھا، ایک جگہ پر ہم کام کر رہے تھے، اذ جاء ابو بکر و عمر الی علی، اس وقت ابو بکر اور عمر علی بن ابی طالب کے پاس آ گئے، اور وقال، اور ان دونوں نے کہا کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر سلامتی ہو۔ تو فقیل لہما،
کہنے والوں نے کہا کہ ان دونوں سے اکنتما تسلمان علیہ فی عہد رسول اللہ بامرۃ المؤمنین، کیا تم لوگوں نے رسول اللہ کے دور میں بھی امیر المؤمنین کہہ کے حضرت علیہ السلام کو سلام کرتے تھے، مخاطب ہوتے تھے؟ تو قال عمر، اس وقت عمر کہتے ہیں ہاکذا امر النبی، ہاں اسی طرح نبی اکرم نے ہمیں حکم کیا تھا کہ ہم علی کو پکارتے وقت امیر المؤمنین کے لقب سے پکارے۔ لہٰذا عزیزان محترم دیکھیں، امیر المؤمنین پیغمبر گرامی اسلام ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبانی امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب کے ساتھ مختص ہے، اور علی بن ابی طالب کو امیر المؤمنین کہہ کے پکارنے کا حکم دیا ہے وہ رسول گرامی اسلام نے دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو حدیث ہے وہ علامہ ابی الحدید نے نقل کیا ہے، قال عن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ، رسول گرامی اسلام سے جو ہے نا ابو بکر نے اخذ کیا ہے، روایت کی ہے کہ انہو قال، وہ کہتے ہیں کہ من اراد، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمہ، اگر کوئی نوح کو اس کے عزم میں دیکھنا چاہتے ہیں، وَإِلَىٰ آدم فی علمہ، اور آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتے ہیں، وَإِلَىٰ ابراہیم فی حلمہ، اور ابراہیم کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہتے ہیں، وَإِلَىٰ موسیٰ فی فطنتہ، اور موسیٰ کو اس کے فطنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی فطانت میں دیکھنا چاہتے ہیں، وَإِلَىٰ عیسیٰ فی زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی بن ابی طالب، بس علی بن ابی طالب کی طرف نظر کر لو، علی بن ابی طالب کو دیکھو، جس میں آپ کو جو ہے نا آدم کا علم بھی ملیں گے، اور نوح کے عزم بھی ملیں گے، ابراہیم کے حلم بھی ملیں گے، اور موسیٰ کی جو ہے فطانت بھی ملیں گے، اور عیسیٰ کے زہد بھی ملیں گے۔ لہٰذا علی بن ابی طالب کی طرف دیکھیں۔ یہ روایت بھی ابو بکر سے نقل ہے، اور خود اسی روایت کو شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 449 قاہرہ کی چھاپ میں احمد ابن حنبل نے مسند میں، اور احمد بیہقی نے اپنے صحیحین میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اور جو روایتیں نقل ہوئی ہیں خلیفہ اول سے، وہ کہتے ہیں علامہ ابو مدین شعیب ابن عبداللہ، کہ علامہ ابو مدین شعیب ابن عبداللہ نے اخذ کی اس حدیث کو، قال، کہتے ہیں کہ قال ابو بکر نے کہا انا لا اتقدم علی رجل قال فی حقہ رسول اللہ، میں اس شخص سے تقدم نہیں کر سکتا، اس شخص سے میں سبقت نہیں لے سکتا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بین قصری و قصر ابراہیم الخلیل قصر علی ابن ابی طالب، جنت میں جو ہے نا میرا جو محل ہوگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو محل ہوگا، ان دونوں محلوں کے درمیان، ان دونوں جو ہے نا کیا کہتا تھا قلعوں کے درمیان علی ابن ابی طالب کا قلعہ ہوگا، علی ابن ابی طالب کا جو نا قلعہ اس کے درمیان ہوگا۔ لہٰذا عزیزان محترم اس حدیث کو بھی خلیفہ اول نے نقل کیا ہے، اور جو 20ویں حدیث ہے وہ صاحب مناقب فاخرہ نے جو ایک عطرت طاہرہ نامی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ روی عن ابو بکر سے روایت کی ہے انہو قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت انا وعلی وانت یا علی من جنب اللہ، اے علی میں اور تو خدا کے جو نے پہلو سے خلق کیا ہے، جنب سے، سائڈ سے خلق کیا ہے۔ تو فقیلہ، سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا ممکن یہاں پر خود مولا کائنات نے سوال کیا یا کوئی اور شخص نے سوال کیا، فقیلہ کہہ کے بیان کیا، تو یا رسول اللہ ما جنب اللہ تعالی، خدا کے جنب کون ہے، جو پہلو کیا ہے، کون سا ہے؟ تو قال سر مکنون، وہ پوشیدہ سر ہے، وعلم مخزون، اور وہ جو ہے نا علم کا خزانہ ہے، لم یخلق اللہ منہ سوانا، اور اس سر مکنون اور علم مخزون سے سوائے ہمارے اور کسی کو خلق نہیں کیا، ہمارے اور آپ کے علاوہ کسی کو خلق نہیں کیا۔ فمن احبنا وفا بعہد اللہ، بس جس نے ہم سے محبت کی اس نے خدا کے ساتھ وعدہ وفائی کی۔ ومن ابغضنا، اور جس نے ہم سے بغض
رکھا فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِ نفس، وہ اپنے آخری سانس جب وہ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا حسرتا ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں جنب اللہ کے ساتھ افراد تفرید سے کام نہ لیا ہوتا، وہ یہ حسرت اور یہ آرزو لے کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کی اس عظیم فضیلت کو بھی ابوبکر نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری حدیث پہ اسی پہ اکتفا کر لوں گا انشاءاللہ، اور بعد میں جو ابوبکر نے علی بن ابی طالب کے حق میں جن چیزوں کو دیکھی ہے، ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر لیں گے۔ تو یہ آخری حدیث آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام کر لوں گا کہ وہ 11ویں حدیث ہے کہ جسے علامہ حسام الدین المردی نے روایت کی ہے، رویہ بسند عن عائشہ، اور اس سلسلہ روایت کو عائشہ تک جا پہنچتے ہیں، اور عائشہ سے روایت کی ہے، اور عائشہ نے عن ابیہا اپنے والد سے روایت کی ہے، انہ قال، اور ابوبکر نے جو ہے نا کہا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر گرامی اسلام نکلے، حتی اتا ثنیۃ الوداع من غزوۃ تبوک، یعنی غزوہ تبوک کے لیے نکلتے وقت جب الوداع کی جناب علی بن ابی طالب سے، وعلی یشتکی وهو یقول، اور علی جو ہے وہاں پہ شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تخلفنی مع الخوالف، کہ آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے چھوڑنے والوں کے درمیان میں، پیچھے رہنے والوں کے درمیان میں۔ تو فقال النبی، تو اس وقت نبی گرامی اسلام نے فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس چیز پہ راضی نہیں ہے، اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو میری موسیٰ کے نزدیک ہارون کی جو نسبت ہے اس سے وہی نسبت تمہارے میرے درمیان ہونے پہ تم راضی نہیں ہے؟ ان تكون منی، تم مجھ سے وہی نسبت رکھیں گے بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے ہو، تو الا النبوت، سوائے نبوت کے، کیا تو اس چیز پہ راضی نہیں ہے؟ یہاں پر پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بعد جو ہے نا، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام نے مولائے کائنات کو اپنے بعد خلیفہ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو انہی احادیث کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو یہیں پہ سمیٹ لوں گا۔ خدا وند عالم کی درگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ہمیں مولائے کائنات کی معرفت اور ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، دنیا میں ان کی محبت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔